الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ میرے خیالوں نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مقام و مرتبہ سے سب چھوٹے ہیں۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اپنی ایک خاص عمل کی طرف لے کے جانے لگا ہوں۔ یہ زندگی میں میری ایک بڑی خوبصورت کاوش ہے جس پر مجھے ناز ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت شامل حال رہے تو یہ عمل باعث بخشش و نجات ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی بے پناہ مہربانی سے اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے اور میرے مرشد کریم آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث برکت العصر قطب عالم ردیف الکمالات سپہ سالار اور کمانڈر سلسلہ علیہ سیفیہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرے اندر ایک ذوق اور شوق پیدا کیا اور ایک لگن پیدا کی۔ ان کی نظر محبت سے، نظر الفت سے اللہ پاک نے مجھے ایک سعادت عطا فرمائی کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں کچھ الفاظ لکھنے کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 2008 کی بات ہے، میلاد شریف کا جلوس تھا، تو کچھ لوگوں نے سوالات کی اور سوالات بڑے تند و تیز اور تلخ، اور ان سوالوں کے اندر بڑی حقارت چھپی ہوئی تھی۔ تو جی جلوس کہاں لکھا ہے، کیوں کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ربیع الاول شریف کے اندر سوالات ہوتے ہیں، ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی، ہمارے ہی کلمہ گو آقا علیہ السلام کی امتی ہی آقا علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا میلاد بنانا چاہیے، جلوس ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی محبوب کی امت ہی سوال کر رہی ہے کہ محبوب کا میلاد نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے دلائل مانگتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک رسالہ لکھنے کا شرف عطا ہوا، اور پھر ہزاروں جلوسوں میں اس کو بانٹا، تقسیم کیا، تو کئی لوگوں کے الحمدللہ سوچ کے زاویے اللہ نے درست فرما دیے۔ آج میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے 2 جملوں میں بات کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ آج سوال کرتے ہو 2008 میں کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس، حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جلوس، یہ کہاں ہے؟ یہ تو آج شروع ہوا ہے، کل شروع ہوا ہے، 100 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ تو ہم نے دوسرا جملہ کہا کہ جناب ایسا نہیں ہے،
ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہم ثبوت آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی آمد سے، ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جو جلوس یثرب کی سرزمین پر ہوا، وہ جلوس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس پر یہ الحمدللہ نچوڑ مختلف کتب کی ورق گردانی سے جو حاصل ہوا، وہ میں نے یکجا کر کے ایک رسالے کے اندر وہ شامل کر دیا، اور یہ آپ کے سامنے وہ کتاب ہے۔ محسن مخلوقات، باعث تخلیق کائنات، جالے جہان کائنات، وارث کون و مکان، شب اسرا کے دلہا، شافع روز جزا، رحمت کل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 1000 سال پہلے بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے۔ صوفی شبیر احمد محمدی سیفی صاحب، توجہ ہے، کتنی دیر پہلے بادشاہ ہوا ہے؟ 1000 سال پہلے۔ اس کا نام تھا طبع الحمیری۔ وہ بادشاہ بڑا بلند پایا، حوصلہ رکھنے والا، ہر دل عزیز، نیک سیرت اور انصاف پسند تھا، زبور کا پیروکار اور ملک یمن کا بادشاہ تھا۔ جن بادشاہوں نے روئے زمین پر حکمرانی کی، ان میں سے ایک طبع الحمیری بھی ہے۔ اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، اس کے دربار میں بڑے دانا، دانشور، وزراء اور بڑے فہم و فراست کے مالک ارکان سلطنت تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ ان کے ارکان سلطنت ہمہ وقت اس کے پاس موجود رہتے۔ یہ بادشاہ ایک مرتبہ اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ دوسرے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے ملک یمن سے نکلا اور فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا۔ جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا تو مکہ المکرمہ والوں میں سے کسی بھی انسان نے نہ تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر اس کا استقبال کیا اور نہ اس کے لشکر کی طاقت سے متاثر ہوئے۔ صورتحال دیکھ کر طبع حمیری بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اپنے وزیر خاص کو بلایا اور پوچھا، شہر کے لوگوں کے بارے میں پتہ کرو، ان کی CID لو کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ انہوں نے میرے اتنے بڑے لشکر کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی۔ وزیر خاص نے معلومات حاصل کر کے بادشاہ کو بتایا کہ اس شہر میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور پاک گھر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا پاک گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے۔ اس کے پاسبان ہونے کی وجہ سے اہل مکہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بادشاہ یہ بات سن کر شدید غصے میں آ گیا اور اس نے شہر مکہ کو نعوذ باللہ من ذالک تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اپنے دل ہی دل کے اندر اس نے یہ پروگرام طے کر لیا کہ میں یہاں پر تباہی مچا دوں گا۔ بس جس وقت اس نے دل میں یہ خیال کیا، اسی لمحے اللہ نے اس کو بیماری لگا دی۔ بادشاہ کے پر اسرار خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بادشاہ کے ناک، کان اور منہ سے خون بہنے لگا۔ کانوں سے خون، ناک سے خون، منہ سے خون آنے لگا۔ درد سر میں مبتلا ہو گیا۔ اس بیماری نے اس کو بالکل بے حال کر دیا۔ صوفی شبیر صاحب، کئی وقت کے ڈاکٹروں، حکیموں نے، طبیبوں نے بڑا علاج کیا، لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہ ہو سکا۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، حتیٰ کہ اس عجیب و غریب بیماری کی وجہ سے وہ موت کے منہ تک جا پہنچا، قریب المرگ ہو گیا۔ بادشاہ بے بسی اور بے چارگی کا مجسمہ بن چکا تھا۔ ایسے میں ایک صاحب بصیرت، ایک اہل نظر، ایک درویش، ایک اللہ والے کی نظر، ایک شخصیت سامنے آ گئی اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ کے وزیروں بشیروں، سن لو، تمہارے بادشاہ کا علاج میں کر سکتا ہوں۔ تمہارے بادشاہ کا
علاج میں کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میں جو بھی سوال کروں گا وہ صحیح سے اس کا جواب دے گا۔ بادشاہ نے اس صاحب بصیرت شخص کی، اس اللہ کے درویش کی بات مان لی اور الگ کمرے میں چلا گیا۔ اس اہل نظر نے، اس دانشمند، دانا، طبیب نے، اس اللہ والے نے بادشاہ سے مختلف سوال کیے۔ وہ بزرگ سوال کرتے رہے اور بادشاہ جواب دیتا رہا۔ آخر کار اس اللہ کے بندے نے، اس بزرگ شخصیت نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس سے بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ سوال کیا تھا؟ اس اللہ کے بندے نے پوچھا کہ تو نے بادشاہ کہیں کعبۃ اللہ کے متعلق غلط سوچا تو نہیں؟ کوئی دل میں خیال تو نہیں کیا؟ تو بادشاہ نے جواب میں کہا، ہاں میں نے کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کا، ڈھانے کا منصوبہ بنایا ہے اور اہل مکہ کو قتل کرنے کا پروگرام میں نے تیار کر رکھا ہے۔ ان لوگوں نے میرا پروٹوکول نہیں دیا، ان لوگوں نے میرا استقبال نہیں کیا، یہ لوگ میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں ہوئے، میں نے ان کو ناکو چنے چبوانے، میں نے اس طرح کرنا ہے۔ اس درویش نے کہا، اے بادشاہ یاد رکھ تیری اصل بیماری ہے ہی یہی، تیری بیماری کی وجہ یہ ہے، تیری بیماری کی بنیاد ہی یہی ہے جس نے تمہیں کئی دنوں سے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے بادشاہ اس فضول خیال کو دل سے نکال دے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ بادشاہ نے صاحب بصیرت بزرگ کے کہنے پر اپنے مذموم ارادے کو دل سے نکال دیا۔ بس دل سے نکالنا تھا، سچی توبہ کی۔ وہ مرد حق پرست صاحب بصیرت بزرگ اس کی توبہ کروا کر کہ تم اللہ سے توبہ کر لو، اس نے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ میں اپنے اس ارادے سے رجوع کرتا ہوں، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے۔ ادھر اس نے دل سے معافی مانگی، ادھر وہ صاحب بصیرت، وہ اللہ کا درویش، وہ بزرگ اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ کمرے سے ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ بادشاہ کی وہ پر اسرار، خطرناک اور وہ بڑی ڈینجرس بیماری رفو چکر ہو گئی۔ وہ بیماری ختم ہو گئی اور مکمل طور پر وہ صحت و تندرستی سے مالا مال ہو گیا۔ صحت و سلامتی ایسے ہوئی اس کو یوں لگے جیسے میں بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیم کو اپنا لیا، اور کعبہ معظمہ کی عظمت اور شرافت کے متعلق جب اس نے زبور کے علماء کی زبانی سنا، بیت اللہ شریف کی شان سنی، تو فوراً بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے وہ مطاف میں آ گیا اور بیت اللہ شریف کی زیارت کی، طواف کعبہ کیا۔ خانہ کعبہ پر سب سے پہلا ریشمی غلاف چڑھانے والا وہ طبہ الحمیری یمن کا بادشاہ تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا گیا وہ یہی تھا، اس سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف نہیں تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اہل مکہ کی بہت بڑی دعوت کی، جس میں چھوٹے بڑے ادنا اعلیٰ غریب امیر سبھی لوگ شریک ہوئے، اور دعوت میں پتہ کیا کیا گیا؟ پینے کے لیے پانی کی بجائے شہد پیش کیا گیا۔ آج بھی یمن کا شہد بڑا مشہور ہے۔ شہد کے پیالے پیش کیے گئے، خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو نکالا گیا اور اس کی بہترین تزئین و آرائش کی گئی۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر کے چابی متولی کے حوالے کی گئی اور اپنی مہم پر یہ طبہ حمیری بادشاہ آگے بڑھ گیا۔ جب طبہ الحمیری بادشاہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا تو سیدھا کئی منزلیں طے کرتا کرتا مدینہ منورہ پہنچا، اور آپ سب کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ جب طبہ الحمیری مدینہ منورہ کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ تقریباً 1,30,000 سوار موجود تھے۔ 1,30,000
یعنی 1.25 پلس، اور 1,13,000 پیدل لشکر کے ساتھ تقریباً 400 صاحب کمال علماء حکماء کا بھی جمع غفیر تھا۔ بڑے بڑے حکیم، طبیب اور علماء یہ آسمانی کتابوں کے علوم سے واقف تھے۔ یہ حضرات مختلف علاقوں سے چن چن کر اکٹھے کیے گئے تھے۔ بادشاہ طبال حمیری اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا، یثرب کو، لیکن اہل یثرب یعنی مدینہ منورہ کے لوگوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی بادشاہ اپنے بہت بڑے لشکر کے باوجود شہر یثرب کو فتح نہ کر سکا، اور آخر کار اہل شہر کے حالات کی جستجو میں لگ گیا تاکہ کہیں کوئی کمزوری نظر آئے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اہل یثرب پر حملہ کرے۔ کئی ہفتوں کی جستجو کے بعد اسے کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، نہ اسے شب خون مارنے کا موقع ملا۔ اہل یثرب یہ جو لوگ تھے ہمیشہ نرم دل، مہمان نواز، خوش اخلاق واقع ہوئے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت طبال حمیری اپنے لشکر کے خیموں کے باہر وزٹ کر رہا تھا۔ اس نے کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی دیکھی۔ اس کے لشکر کے اپنے زادے راہ میں کھجوروں کا نام و نشان نہیں تھا۔ جو اپنے لشکر کے لیے وہ راشن لے کے آتے تو اس میں کھجوریں نہیں ہوتی تھیں۔ اس نے لشکر والوں سے پوچھا یہ کھجوریں کون لایا ہے؟ تو لشکر والوں نے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کر دینے والی تھی۔ لشکر والوں نے کہا اے بادشاہ، جن کا ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جن کو چاروں طرف سے ہم نے گھیرا ہوا ہے، جن کا کھانا پینا حقہ پانی ہم نے بند کیا ہوا ہے، جن کی رسد سپلائی ہم نے بند کر رکھی ہے، یہ لوگ وہ ہیں، یہ شہر کی 4 دیواری ہم نے مورچے لگا رکھے ہیں، مگر یہ اندر سے کھجوروں کی بوریاں بھر بھر کے ہمیں دیوار کے اوپر سے ہمیں کھانے کو بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ نہیں آئی؟ جن کو ہم قتل کرنے کے ارادے سے، تباہ و برباد کرنے کے ارادے سے گھیرا ڈالا ہوا ہے، وہی ہماری مہمان نوازی کے لیے کھجوروں کی بوریاں تھیلے بھر بھر کے ہمیں بھیج رہے ہیں۔ ان کھجوروں کو ہم کھا لیتے ہیں۔ بادشاہ طبال حمیری بڑا حیران پریشان ہوا، کہنے لگا کہ ہم تو مہینوں سے اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ ہم نے رسد پانی بند کر رکھا ہے کہ ان کو بھوکا مارا جائے، بلکہ اہل یثرب کو ہم لوٹنا بھی چاہتے ہیں اور ان کو قتل و غارت کر کے اپنا رعب اور دبدبا بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر ان کے اوپر فتح کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر عجیب لوگ ہیں، یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستوں والا سلوک کر رہے ہیں۔ طبال حمیری بادشاہ اپنے دل میں بڑا پشیمان ہوا کہ میں اتنے مہمان نواز اور خوش مزاج لوگوں سے جنگ کر کے اپنے ہی ضمیر کا خون کر رہا ہوں۔ طبال حمیری بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ سوچتے سوچتے بہت بے قرار ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بس بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی۔ آخر کار اس نے وجہ معلوم کرنے میں اپنی افواج کے تجربہ کار اور دانا لوگوں کو منتخب کیا۔ ان کا ایک وفد بنایا کہ میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، تم میرے ساتھ ایک کام کرو۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ حکم فرمائیں۔ انہوں نے کہا تم اہل یثرب کے ساتھ جا کے ملاقات کرو۔ دونوں اطراف سے کچھ لوگ آپس میں سمجھوتے کے لیے، مذاکرات کے لیے مقرر ہو گئے۔ صلح سمجھوتا کرنے والے انہی افراد میں سے ایک شخص جس کا نام تھا اجیہا۔ اجیہا نے طبال حمیری بادشاہ سے کہا ہم آپ کی قوم ہیں، آپ کو ہم سے جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے شہر کو آپ فتح نہیں کر سکتے۔ طبال حمیری بادشاہ پوچھتا ہے وہ کیسے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اہل یثرب میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام اجیہا تھا۔ طبال حمیری بادشاہ پوچھتا ہے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو تمہاری اخلاق اور محبت کی وجہ سے صلح کر رہا ہوں، ورنہ میری فوجیں شہر کے دھوئیں اڑا دیتی ہیں۔ اجیہا اور دوسرے علماء حضرات نے کہا ہمارا یہ شہر ایک نبی کی رہائش گاہ بننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وہ کون سے نبی ہیں؟ تو اجیہا نامی شخص نے بولا
کہ جو قبیلہ قریش سے ہوں گے اس لیے تم اس شہر کو کبھی نقصان نہیں دے سکتے۔ ہم بھی تو اسی نبی کی محبت میں دور و نزدیک کے علاقوں اور ملکوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ ہم اہل یثرب نہیں ہیں، ہم یثرب کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھی مختلف علاقوں سے آ کے یہاں آباد ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آباد ہونے والے تھے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ لوگ بادشاہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی یثرب کا رہنے والا نہیں، ہم میں سے کسی کا تعلق ملک شام سے ہے اور کسی کا تعلق ملک مصر سے ہے اور کوئی خیبر سے آیا ہے۔ ہم نے تورات اور زبور جیسی الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں نبی آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان، خاتم النبیین تشریف لانے والے ہیں اور ہم یہاں رہ کر انہی ہی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تورات، زبور اور صحائف سماوی کے مطابق جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، اللہ کریم کے آخری نبی بڑے حلیم، کریم، شفیق، انیس، رحمتوں کے تاج والے، آسیوں کے لاج والے، عرش کی معراج والے ہوں گے اور کمال درجے کی شفقت فرمانے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مہمان نواز بھی ہوں گے۔ اسی لیے ہم نے اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کرنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں تاکہ ہم ان کی کامل اتباع کر سکیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کر سکیں۔ بادشاہ اہل یثرب کی ان باتوں کو سن کر اور ان کے حسن سلوک کو اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر انتہا کا متاثر ہوا۔ اس کے سینے میں جو سوز و گداز سے معمور دل تھا وہ موم کی طرح پگھلنے لگا اور وہ بے اختیار ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ وہ اس بات سے اتنا متاثر ہوا، کیا کہنے اس نبی مکرم کے جو ابھی تشریف نہیں لائے لیکن ان کے اوصاف کریمہ پر اور ان کے اخلاق عالیہ پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بادشاہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ کاش 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 ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ کیسے؟ آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ کاش ایسا ہوتا کہ وہ نبی پاک کے دور مبارک میں ہوتا، ان پر ایمان لاتا، اور جب وہ اللہ کے محبوب رحمت دو عالم اپنی قوم کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت فرما کر مکہ سے یثرب کی طرف تشریف لاتے تو میں ان کا خدمت گزار بنتا۔ کاش ایسا ہوتا۔ آنکھیں کھل گئی۔ بادشاہ کے ساتھ جو 400 سے زائد صاحب کمال علماء تھے، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا علم رکھنے والے، انہوں نے جب یثرب کی سرزمین کے محل وقوع کا جائزہ لیا اور آثار کا مشاہدہ کیا اور یہاں پائی جانے والی نورانی اور مبارک نشانیوں کا اور قدسی علامات کا توجہ کے ساتھ مشاہدہ کیا تو ان کی آنکھیں ظاہر کی بھی کھل گئیں اور باطن کی بھی کھل گئیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں مذکور وہ بشارتیں اور نشانیاں، اللہ اکبر، وہ دیکھ کر اور ان نشانیوں کی روشنی میں وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہی وہ تاریخی مقام ہے، یہی وہ خطہ زمین ہے جو اللہ رب العزت کے آخری نبی کے مقام ہجرت بنے گا۔ ان کے علم، ذوق، شوق اور عشق و وجدان نے انہیں واپس جانے سے روک لیا۔ عقیدت اور محبت نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس پاک اور مقدس سرزمین پر رہنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا اور لشکر کو واپس جانے کا حکم دیا تو وہ 400 علماء بادشاہ کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور گزارش کی کہ ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر ایک طویل عرصہ اے بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس پاک سرزمین پر سکونت اختیار کر لیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور کہا کہ ان لوگوں کے حالات کا پتہ کرو اور وجہ معلوم کرو کہ کس وجہ سے یہ لوگ میرے ساتھ چلنے کا ارادہ ترک کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر ان سب کے پاس گیا اور تمام علماء کو جمع کیا اور بادشاہ کا پیغام پڑھ کے سنایا، تم لوگوں کی بادشاہ کو سخت ضرورت ہے اور آپ لوگ بادشاہ کے ساتھ جانے سے کیوں رک گئے؟ ان علماء نے کہا، اے وزیر، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کعبہ معظمہ کی عزت اور اس شہر کا شرف
اسی ہستی کی وجہ سے ہے جو یہاں ظہور پذیر ہوگی، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہ حق کے امام ہوں گے، حامل قرآن ہوں گے، صاحب قبلہ ہوں گے، لواء الحمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ مال کے ممبر ہوں گے، خدا کا انتخاب ہوں گے، بڑے ہی لاجواب ہوں گے، ہو نہ جو غروب وہ ایسا آفتاب ہوں گے، اور یہ وہ اعلان فرمائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوگی اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ بنے گا۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے زمانے کو پالیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے جو ان کے اعلان پر لبیک 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 کے ترانے پڑھتے ہوئے دل و جان سے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہماری یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، ہماری یہ آرزو ہے، ہماری یہ حسرت ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان کی زیارت عطا فرما دے، ان کی زیارت سے ہم مستفیض ہو پائیں، کیونکہ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا۔ یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے ہمارا کوئی بچہ اس محبوب کے زمانے کو پالے اور ان پر ایمان لے آئے، اور ہماری قبروں پر تو کبھی نہ کبھی ان کے لالین کا غبار پڑ ہی جائے گا۔ کبھی وہ محبوب ادھر سے گزریں گے، ہماری قبریں یہاں بنی ہوں گی، اس محبوب کے قدم مبارک لگیں گے، ان کے نالین کے ساتھ جو دھول لگے گی وہ دھول اڑ کر ہماری قبروں پہ بھی پڑ جائے، ہمارے لیے یہ بھی باعث شرف ہوگا۔ جے محبوبہ قبر میری تے پا جاویں ایک پھیرا، قبر جو ہڈیاں نکل کے باہر کلمہ پڑھ سن تیرا۔ بے شک۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہاں رہنے کا شوق جاگ پڑا، اور اس نے بادشاہ کو اس حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ جب بادشاہ کے علم میں یہ بات آئی کہ اس خطہ دل نواز کی قسمت میں رسول مکرم و معظم سید الاولین والآخرین ہجرت کی جگہ ہونا لکھا جا چکا ہے، تو اس نے بھی علماء کے ساتھ یہیں پہ پڑاؤ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے شوق میں نہ اپنی سلطنت کا خیال رہا، نہ اپنی سلطنت کا خیال، نہ دھیان رہا، نہ کسی اور چیز کی خبر رہی۔ رگ رگ میں محبت رسول سرایت کر گئی، عشق رسول لہو کی ایک ایک بوند میں اتر رہا ہے، روح ذکر محمد مصطفیٰ سے سرشار ہو رہی ہے، سانسوں میں صلی علی کے چراغ روشن ہونے لگے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے وہ لاڈلے نبی کب تشریف لائیں گے، کس وقت مکہ سے ہجرت فرما کر اس شہر کی سرزمین کو قدم بوسی کا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے پیر صاحب جہاں قدم مبارک لگ گئے، جہاں قدم مبارک لگ گئے، سرکار کے قدمین شریفین میں نالین شریف، اور نالین شریف جہاں لگ گئے، کسی نے کیا خوب کہا، تاج تخت حکومتاں دولتاں سب دیواں وار میں شاہ لولا کتوں، واراں عرب شریف دے ذریاں توں تارے لا کے سارے افلاک اتوں، افلاطون لقمان دے نسخیاں نوں دیواں وار مدینے دی خاک اتوں، کردہ جی سردار میں گھول گھتاں دائیاں ساریاں سادیہ پاک اتوں۔ یاد رکھو عشق، عشق حدود اور وقت کا پابند نہیں ہوتا، عشق حدود و قیود کو نہیں مانتا، ماہ و سال کی گردش اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، سونیا تیرے جوان دی روٹی تو وار دے ماں، کائنات دے رنگ برنگ کھانے، تیرے جوان دی روٹی تو وار دیواں، لگے واسطے فلک دا چند لا کے گنبد خضرا دی چوٹی تو وار دیواں، آسا ملے جے پاک کلیم والا، تیرے ہاتھ دی سوٹی تو وار دیواں، لبن تاج سردار جے شہنشاہی، تیرے بردے دی ٹوپی تو وار دیواں، لبن تاج سردار جے شہنشاہی، تیرے
بردے دی ٹوپی تو وار دیواں۔ آقا کریم کے بارے میں دل آویز باتیں سن کر اس کا شوق دیدار کے لیے اور بڑھ گیا۔ اس نے اہل یثرب سے اجازت مانگی کہ اے لوگو ہمیں اجازت عنایت فرماؤ کہ وہ اس محبوب کے شہر کی گلیوں بازاروں اور مکانوں کی زیارت کر سکے۔ یہ بادشاہ اجازت مانگ رہا ہے، مجھے اجازت دے دے میں شہر کو زیارت کر لوں۔ جو اہل یثرب کے 4 چفیرے دیوار تھی نا، تو یثرب شہر کو میں دیکھ سکوں جہاں محبوب کے قدم مبارک لگنے ہیں۔ اور لوگوں میلاد پاک کا جلوس دیکھو، اہل یثرب نے اجازت دی، اجازت ملنے پر وہ شہر میں داخل ہوتا ہے، پورا لشکر ساتھ ہے۔ آج یہی بادشاہ جس کے ساتھ 1,30,000 کا لشکر تھا، وہ فاتح بن کے نہیں مفتوح بن کے داخل ہو رہا ہے، بادشاہ بن کے نہیں دلگیر بن کے۔ وہ دل گرفتہ جلوس کے ساتھ یثرب کے بازاروں میں اور گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے شوق فراواں اور ذوق بے پایاں کا یہ عالم تھا۔ ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ادب سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، حیا سے تمام لشکر طبع الحمیری بادشاہ کی قیادت میں اس کی اتباع کرتا ہوا نظروں کو جھکائے، عقیدت و مجسم کا مجسمہ بنے ہوئے نبی پاک کے عشق و محبت کے پرکیف نظاروں میں ڈوبے ہوئے، عشق و مستی میں مستغرق، درد سے لبریز اور سوز سے معمور یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر ان تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین و مددگار بنوں گا، اور میں ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، ان کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ عجیب دل کا سما ہے، انوکھا منظر، ہزاروں افراد کا لشکر، 400 علماء کا جنب غفیر، اور بادشاہ ایک قافلہ درد منداں رواں دواں ہے۔ ہر شخص نہایت ادب و احترام اور عقیدت سے سر جھکائے چل رہا ہے۔ لوگ یثرب کے دیواروں سے دیوانہ وار لپٹ رہے ہیں، اور یثرب کے در و دیوار سے جب لگتے ہیں تو بے اختیار چومنے لگتے ہیں۔ کچھ افراد کی آنکھیں اشکبار ہیں، اور کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایسا سیلاب جاری ہے جو نہ رکنے والا ہے۔ بادشاہ قافلے کے آگے آگے چل رہا ہے، وہ یثرب کی گلیوں اور بازاروں کو کبھی حسرت سے تکتا ہے اور دیواروں کو دیوانہ وار چومنے لگ جاتا ہے۔ عجز و انکساری کے ساتھ، عجز و انکساری کا پیکر بنا ہوا اسی وارفتگی کے عالم میں کچھ کہہ رہا ہے۔ آواز اور لہجے میں نہایت دردمندی اور سوز و گداز ہے، نہایت احترام اور بے پناہ عقیدت و محبت سے بول رہا ہے۔ اس کے ہر لفظ سے درد و سوز اور آرزو مندی کی بے پناہ خوشبو آ رہی ہے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے، اے یثرب کی گلیوں بازاروں گواہ رہنا، گواہ رہنا تم میری بادشاہ پیارے آقا کا پکا سچا غلام ہو گیا ہے۔ ابھی وہ محبوب تشریف نہیں لائے، 1000 سال پہلے وہ بادشاہ کہہ رہے، اے یثرب کے بازاروں، اے گلیوں گواہ رہنا، طبع الحمیری اس محبوب کا سچا غلام بن گیا ہے، اس محبوب کا سچا غلام ہے۔ یثرب کے بازاروں اور مکانوں کی پاکیزہ دیواروں، تمہارے مولا و آقا کا نہایت ادنا سا عقیدت مند ہوں۔ اے یثرب کے بازاروں، میں اس آقا کا ادنا سا عقیدت مند ہوں۔ اے اہل یثرب، میری باتوں پہ گواہ رہنا، اے یثرب کے راستوں گواہ رہنا کہ تمہارے اوپر چلنے والے آقا کا ادنا سا نام لیوا ہوں۔ اے مقدس اور محترم دروازوں، اے یثرب کے گھروں کے دروازوں، میں تمہیں بوسے دیتا ہوں۔ محتشم اور مکرم دیواروں، میں تمہیں بوسے دیتا ہوں۔ تمہاری گلیوں کی خاک کو چومتا ہوں، بلکہ اس خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے یثرب کی سرزمین، یہ آسمان صرف اسی لیے بلند اور سرفراز ہے کہ اس نے تیرے شہر کی چھت کو بوسا دیا ہے۔
اللہ اکبر، عقیدتوں کی ایک لا ختم ہونے والی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے تیرے شہر کی چھت کو بوسہ دیا ہے۔ یہ خاک اس لیے مقدس اور پاکیزہ ہے کہ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بارگاہ بننے والی ہے۔ یہ اے ارض اقدس، یہی وہ مقام ہے جہاں وہ آفتاب سعادت طلوع ہونے والا ہے، جس کی آمد سے دنیا بھر کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، جن کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور ہو جائے گا، نور ہی نور ہو جائے گا، اور لوگ یہ کہیں گے اللہ اکبر، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ نور ہی نور ہوگا، نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ جب کملی والا آئے گا ہر سمت اجالے ہو جائیں گے، ساری کائنات ارضی سعادتوں اور برکتوں سے معمور ہو جائے گی، جہاں بدر منیر طلوع ہوگا جس کی چاندنی سے ساری فضا پر نور ہو جائے گی، بلکہ ساری کائنات نور علی نور ہو جائے گی، اور کہنا پڑے گا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیسوں پہ کیا کچھ گزرتی، ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ تاکہ مورخین بتاتے ہیں کہ اس لشکریوں نے یا محمد کے نعرے لگائے۔ اللہ اکبر، وہ 1,30,000 کا لشکر اور نعرے یا محمد یا محمد کے نعرے حضور کو یاد کر کر کے بے حد رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا جلوس تھا، جو سرور کائنات کی ولادت باسعادت سے 1000 سال قبل، 1000 سال پہلے اسی شہر میں نکالا گیا جہاں آپ تشریف لانے والے تھے۔ آپ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت یعنی آپ کی آمد کی خوشی میں یہ ایک ایسا عظیم الشان جلوس تھا جس کی قیادت وقت کا کوئی للو پنجو خیرہ نہیں بلکہ وقت کا بادشاہ کر رہا۔ اللہ اکبر، اور اس کے اکابر سلطنت عمائدین اور لشکر جرار اور عقیدت و احترام کے پھول نچھاور کرتے، دست بستہ سر جھکائے، نگاہیں جھکائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ انسان اس واقعے سے حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے مہمان محترم تھے جن کا جلوس ان کی آمد کی خوشی میں 1000 سال پہلے نکالا جا رہا تھا، جس میں عوام و خواص، علماء و وزراء، افواج اور غریبوں، امیر، ادنا، اعلیٰ، شاہ، گدا، سبھی لوگ شامل تھے۔ اب بادشاہ نے اس کے بعد یثرب کے سارے شہر کی صفائی کروائی اور حکم دیا کہ ان 400 علماء کے لیے رہائشی مکان تیار کیے جائیں۔ پھر 400 لونڈیاں خرید کر انہیں آزاد کیا۔ پھر ان کا نکاح ایک ایک عالم سے کیا گیا، جو 400 علماء ادھر رہنے کا جنہوں نے پروگرام بنایا تھا، ان کے لیے 400 گھر، 400 لونڈیوں کو آزاد کروا کے ان کے نکاح میں دیا۔ ان لوگوں کو کثیر مال و دولت سے نوازا تاکہ وہ یہاں رہ کر اخراجات آسانی سے برداشت کر سکے، اور انہیں زندگی کی تمام سہولتیں فراہم کی۔ ان علماء میں سے ایک عالم کا نام جناب شامول تھا، جسے بادشاہ نے عالی شان اور خوبصورت مکان بنوا کر دیا، اور اس کے اخراجات کے لیے اور گزر بسر کے لیے باغات لگوائے یثرب میں، اور اس کے اخراجات کے لیے گزر بسر کے لیے باغات لگوائے۔ اس عاشق رسول نے پیارے آقا کے لیے 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا۔ پیارے آقا کے لیے 1000 سال پہلے 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر یثرب تشریف لائیں تو اپنے ہی گھر میں قیام فرمائیں۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، لیکن عشق اپنے اظہار کے لیے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، وہ یہ کہ محبوب کے قدموں پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ تو الحمیری کے عشق پہ قربان جائے۔ 400 گھر بنوا کر دیا علماء کو۔ ایک ہمارا حال ہے، ہم ایک عالم کے دین کو تنخواہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، عشق کیسا ہے۔ 400 علماء کی شادیاں کی، پھر ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے باغات لگوا کر دیے کہ یہاں سے اپنے خرچے پورے کرو۔ ایک ڈبل سٹوری مکان تیار کروایا۔ یہ عشق کی بات ہے۔ صوفی شبیر حسین کس کی بات ہے؟ عقل آنکھ دیے رکھنی نظر نیوی،
عشق آنکھ دا ویکھنا چاہیدا اے عقل روک دیے پر عشق آنکھ دا اے متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا اے عقل آنکھ دی چگے نو سانب کے رکھ اپنا آپ سمیٹنا چاہیدا اے عشق آنکھ دا چگے نو کی کرنا انو بال کے سیکنا چاہیدا اے سبحان اللہ عشق کہتا ہے راہ خدا میں راہ حق میں لکھ دے جہاں بھی لٹا دے یہ گھر نسل در نسل منتقل ہوتا رہا جناب شمول اور دوسرے علماء کی نسل حضور علیہ السلام کی راہ دیکھتے دیکھتے اپنی طبی عمر کو پہنچ کر ملک عدم سدھار جاتی وفات پا جاتی جناب شمول کی اولاد جناب شمول وفات پا گئے سرکار کا راہ دیکھتے دیکھتے اولادیں وفات پا گئیں سرکار کی راہ دیکھتے دیکھتے اور میں نے عالم تخیل میں سنا آوازیں آ رہی تھیں غیب سے اور مسلسل میرے کانوں میں لگاتار رس گھول رہی تھی کیا میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے اللہ اکبر کتنا انتظار کیا نئی نسل نے پھر وقت ہجرت کا انتظار کرنے لگتی پھر نئی نسل آتی پھر وقت کا انتظار کرنے لگتے بادشاہی ایمان کے جس مقام پہ کھڑا ہو گیا تھا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے جس عشق کے مقام پہ بادشاہ طبہ حمیری پہنچ گیا تھا نبی پاک کے ظہور سے 1000 سال پہلے بادشاہ نے والی کونو مقام پیغمبر آخر الزمان شب اسرا کے دلہا تاجدار کائنات امت کے غمخار حبیب پروردگار دنائے غیوب ہادی سبل رحمت کل محبوب کبریا امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی ایک خط لکھا سبحان اللہ طبہ الحمیری نے خط لکھا میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خط لکھا از طرف طبہ الحمیری آگے لکھتے اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ اور آپ کی کتاب پر آج سے ہی ایمان لایا 1000 سال پہلے سونے میں تاڑے تے ایمان لے آندہ جو اللہ کریم آپ پر کتاب نازل فرمائے گا میں اس پر ایمان لایا میں نے آپ کا دین قبول کیا اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا اور آپ کے رب پر اور کائنات کی ہر شے کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں اس خالق و مالک پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی جو شریعت ہوگی جو اللہ کی طرف سے آپ لے کر آئیں گے میں ان پر بھی کامل یقین رکھتا ہوں اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہو جائے تو یہ میری انتہائی خوش نصیبی ہوگی اور اگر میں آپ کی زیارت کی سعادت سے فیض یاب نہ ہو سکا تو قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیے گا اور مجھے فراموش نہ فرمائیے گا میں آپ کے ان تابعدار فرما بردار اور اطاعت گزار امتیوں میں سے ہوں جو آپ کی آمد سے قبل آپ پر ایمان لائے میں آپ کی ملت کا ایک فرد ہوں پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کا فرد ہوں جو آپ کے جد امجد ہیں میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں بادشاہ نے اس خط کو سونے کے ایک خوبصورت باکس میں جس پر ہیرے موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے اس کے اندر اس خط کو ڈال دیا اور اس کو ایک قفل لگا دیا تالا کنڈی لگا دی تالا لگا دیا اور جو اس وقت کے سب سے جید عالم تھے جناب شمول یہ خط ان کو دے دیا ان کے سپرد کر دیا اور ان سے عرض کی گئی کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف پا لیں تو میرا خط آپ سرکار کی خدمت میں پیش کر دینا توجہ سے سننے والی بات ہے اور اگر آپ ان کو نہ پا سکیں اپنی زندگی میں تو پھر آپ نے اپنی اولاد کو اور اولاد کو وصیت کر کے جانا ہے کہ
کہ جو ان کا زمانہ مبارک دیکھے وہ خط میرا پیش کر دے، اگر وہ نہ دیکھ سکیں تو اپنی نسلوں کو یہ خط دیتے جائیں۔ اس خوش نصیب عالم جناب شامول کو طب الحمیری بادشاہ خط پیش کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کہاں سے؟ یثرب سے۔ بادشاہ وہاں سے، بولو تو صحیح یار، مجھے پتہ ہے آپ بڑی دھیان سے سن رہے ہیں بات کو، لیکن تھوڑا سا بولنا آپ کے جاگنے کا ثبوت ہے۔ کہاں چلے گئے؟ وہ ایک ایسے شہر میں پہنچے جو ہندوستان کی سرزمین پر واقع ہے، طب الحمیری بادشاہ مدینہ سے چلا اور ہندوستان پہنچا۔ سلطنت کے دیگر انتظامی امور کی وجہ سے اور دیگر فتوحات کے لیے وہ یثرب سے چلا گیا اور شہر فلسان پہنچا۔ یہ خط جناب شمول سے لے کر نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ کئی دن، کئی مہینے، کئی سال اور کئی صدیاں گزرتی رہیں۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پتہ نہیں کیسے کیسے واقعات بیت گئے اور کیسے کیسے نشیب و فراز گزر گئے، کیسے کیسے قافلے اور کارواں آئے اور چلے گئے، کتنے ہی ماہ و سال آئے، لیکن انتظار کی گھڑیاں ختم نہ ہو سکیں۔ شب و روز کروٹیں دن رات بدلتے رہے اور وہ خط انتہائی محفوظ طریقے سے منتقل ہوتا رہا۔ تقریباً 10 صدیاں بیت گئیں، 1000 سال بیت گیا۔ 1000 سال کا دورانیہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد میں اس قدر اضافہ ہوا کہ مدینہ منورہ یعنی یثرب کی آبادی کئی گنا بڑھ گئی۔ 1000 سال میں کتنی آبادی بڑھ گئی؟ اور یہ خط دست بدست وصیت کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ ابو ایوب انصاری اس مرد صالح جناب شامول کی 21ویں پشت میں سے تھے، جو اس وقت محافظ و نگہبان بھی تھے، اور مکتوب گرامی یعنی خط آقا علیہ السلام کے نام جو لکھا گیا تھا وہ بھی آپ کے پاس محفوظ تھا۔ اور وہ خط جو بادشاہ نے لکھا تھا وہ آپ نے اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا۔ شاہ یمن طب الحمیری بادشاہ ہندوستان کی سرزمین فلسان کے شہر میں وصال کر چکے تھے۔ جب ان کی وفات کو 1000 سال گزر گیا تو محسن مخلوقات، وجہ تخلیق کائنات، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، دعائے خلیل، نوید مسیحا، محبوب رب دو جہاں، شافع روز جزا، غمخار امت، سردار کائنات، حضور پر نور، شافع یوم النشور، نور مجسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمانے لگے۔ بڑا ہی عجیب منظر تھا، بہت نرالا سما تھا، بڑا دلکش اور پرکیف نظارہ تھا۔ پوری کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قیادت عظمیٰ میں جان نثار صحابہ اکرام کا مبارک جلوس رواں دواں تھا۔ کئی وادیوں سے یہ جلوس گزرتا ہوا، سنگلاخ اور دشوار پہاڑی رستوں سے گزرتا ہوا، بنو سادہ قبیلے کے معززین اور اکابرین نے جلوس کے شرکاء کا پرتپاک اور انتہائی والہانہ عقیدت و محبت سے استقبال کیا، اور بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم لوگوں کو میزبانی کا شرف عطا فرمائیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مبارک جلوس سرور کونین کی مبارک قیادت میں یثرب کی دہلیز پہ پہنچ چکا تھا۔ 1000 سال بعد سرکار کا جلوس پہنچ گیا۔ ہزاروں سال، علامہ اقبال نے کہا نا، ہاں جی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہی وہ وقت تھا، یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ گھڑیاں تھیں جس کے انتظار میں شب و روز، ماہ و سال، بلکہ سال ہا سال، کئی صدیاں، کئی زمانے گزر گئے۔ ہاں اسی لمحے جاں ودا کے لیے کرن ہا کرن چشم برا تھے۔ اسی وقت کی پیشوائی کے لیے صبح ازل سے معلم اخلاق، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نبی رحمت کے راستوں میں ادب سے کھڑی تھی اور بڑی بے قراری سے منتظر تھی۔ کارکنان قضاء و قدر اس سعید اور مبارک گھڑی کی پذیرائی کے لیے افق در افق عقیدتوں کے چراغ جلا کر روشنیوں کا اہتمام کر رہے تھے۔
تھے سید العالمین امام المرسلین انیس غریباں پیارے کریم آقا علیہ السلام کے نکوشے کفے پائے کو بوسہ دینے کے لیے یثرب کی سرزمین جو کئی صدیوں سے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھی، وادی بطحا کی ہوائیں درود پڑتی ہیں، پہاڑ سلامیاں پیش کر رہے ہیں، پہاڑ سلامیاں پیش کرنے کے لیے 10 صدیوں سے بے چین تھے۔ اللہ اکبر، آسمانوں کی وسعت لا تعداد انگنت کہکشاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ظہور قدسی کے بعد کاروان ہجرت کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے مچلتی رہی اولاد آدم کی کتنی ہی نسلیں اس انتظار میں خالق حقیقی سے جا ملی، اور یثرب کی سرزمین کئی صدیوں سے پیاسی نوید مسیحا دعائے خلیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو چومنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے منتظر تھی۔ جناب شامول سے لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کتنی ہی نسلیں نبی پاک کے آمد کے انتظار میں رزق زمین بن گئی، رزق زمین بن گئی، رزق زمین بن گئی، رزق زمین بن گئی۔ کتنے ہی لوگ قبروں میں چلے گئے، قبروں میں چلے گئے انتظار یار کرتے کرتے۔ وہ نسل انتظار میں تھی کہ کب آخری نبی کا ظہور ہوگا، وہ کب اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کھجور کے درختوں میں گھرے ہوئے اس شہر یثرب کو اپنی قدم بوسی کا شرف عطا فرمائیں گے، اور وہ غبارے راہ عشق کی چادر اپنے سروں پہ سجا کر دین و دنیا کی کامیابی کی ضمانت حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر، یثرب کی فضا بادشاہ طبہ حمیری کی حسرتوں، تمناؤں اور آرزوؤں کے چراغوں سے تابندہ و روشن تھی۔ دیدار کے شوق کی کندیلیں منڈیروں پہ سجی ہوئی تھی۔ اہل محبت و عقیدت نے ہر دیوار کے طاق میں اپنی آنکھیں سجا رکھی تھی۔ پیارے آقا کے ظہور اور ان کی ہجرت کے ذکر مبارک سے آسمانی صحیفے اور الہامی کتابوں کے اوراق جگمگ کر رہے تھے۔ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد یثرب کے گرد و نواح میں آباد ہو چکی تھی۔ انہیں رسول مکرم کے آنے کا انتظار تھا۔ تورات، زبور اور دیگر آسمانی صحائف میں اللہ کریم کے آخری رسول کے بارے میں واضح الفاظ میں آپ کی آمد کے تذکرے موجود تھے۔ آپ کی زیارت کا شوق رکھنے والوں کا ایک ہجوم مشتاقان دیدہ کا جم غفیر تھا۔ مشتاقان دید کا جم غفیر، آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جو نسل در نسل پیارے آقا کی آمد کا منتظر تھا۔ سلیمان فارسی ایران سے تلاش حق کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور کئی ازمائشوں کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ علماء یہود و نصارہ سلیمان فارسی کو بتاتے ہیں کہ نبی آخر زمان کا زمانہ قریب ہے اور وہ ستارہ طلوع ہونے والا ہے۔ کون سا ستارہ؟ جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جتنے تارے کھلے سب کے سب چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ایسا ستارہ طلوع ہونے والا ہے جو کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے۔ رسول کائنات فخر عالم ہجرت فرما کر اس شہر دل نواز کو میزبانی کا شرف عطا فرمانے والے ہیں۔ سلیمان فارسی حق کی راہ کا وہ یہ مسافر جو غلامی کے زنجیر پہنے، یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا، دکھی دلوں کے قرار، امت کے غم خار کی آمد کے منتظر ہیں۔ سرور کون و مکان اپنے جان نثار صحابہ کرام کے جھرمٹ میں یثرب کی سرزمین کو اپنے نقش کف پا کے بوسے عطا فرما رہے ہیں۔ یہ وہ یثرب کی سرزمین ہے جو نبی پاک کے ہجر میں آپ کے انتظار میں کئی ماہ و سال، کئی صدیاں اور کتنے ہی زمانوں کی گردش کی شہادت دے چکی تھی۔ اس سرزمین کا ذرہ ذرہ تاجدار عرب و عجم کے تلووں کے دھون پینے کے لیے بے چین تھا۔ آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی اس سرزمین نے آگے بڑھ کر ادب اور عقیدت سے محسن مخلوقات، مقصود کائنات، جان جہان کائنات، فخر آدم و بنی آدم کے قدم مبارک تھام لیے تھے، اور تاریخ اب یادگار لمحات کو اذن دوام بخشتے ہوئے سرزمین یثرب کے سر پر، پیر ارسلان صاحب، سرزمین یثرب کے سر پر تاریخ ایک تاج رکھنے والی ہے۔ اس تاج رکھنے والی ہے سرزمین یثرب کے سر پر مدینہ الرسول ہونے کا اعزاز کا تاج رکھا جا رہا ہے۔
سرزمین یثرب دکھ اور مصیبتوں کا گڑھ، دکھ اور مصیبتوں کا گھر، اس نام کی سرزمین کو یہ تاج دے کر سجایا جا رہا ہے۔ کون سا تاج ہے؟ وہ تاج اس شہر کے نام کا تاج ہے، مدینۃ الرسول۔ کبھی وہ یثرب تھی، آج مدینۃ الرسول ہونے کا احساس مل رہا ہے۔ مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، ایک لمحے میں پوری کائنات، پورے عالمین، شرق و غرب، شمال و جنوب، ارض و سما کی تمام مخلوقات کی توجہ ایک لمحے میں، ایک پل کے اندر، ایک گھڑی کے اندر تبدیل ہو گئی، اور تمام مخلوقات کی توجہ کا محور و مرکز وہ یثرب کی سرزمین جو مدینہ منورہ کے نام سے مارز وجود میں آتی ہے، وہ پوری کائنات کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مدینۃ الرسول کے خوش نصیب لوگ پیغمبر آخر الزماں، منبع جود و سخا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک، دیوانہ وار شوق زیارت میں مچلتے چلے آ رہے تھے۔ مدینۃ الرسول کی بچیاں شاہراہوں کے کناروں پر، اور کہیں سڑکوں کے کناروں، اور کہیں مکانوں کی چھتوں پر، اور ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر کھڑے ہو کر دف بجا کر انتہائی خوشی اور مسرت کے عالم میں عربی میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھی۔ مدینہ پاک کی یہ انصار قبیلے کی بچیاں اپنے لبوں پر جو ترانے سجا رہی تھی، اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا۔ اسی کڑیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ سبحان اللہ۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی سڑکوں گلیوں بازاروں کو سجا رہا تھا، رستوں اور بازاروں کو صاف کیا جا رہا ہے، اور کئی لوگ دعوت کا انتظام و انصرام کر رہے ہیں۔ جب والی بطحا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار مدینہ منورہ کے بازاروں میں داخل ہوئے، ایک عظیم الشان جلوس کا سما تھا، ایک دل نواز پرکیف منظر تھا۔ نرالی انوکھی شان والا محبوب جل کے رخ انور سے جل کے رخ انور سے چہرہ والدہا سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ شمع رسالت کے پروانے دیوانہ وار حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے آپ کو دعوت دینے کے لیے حاضر خدمت ہو رہے تھے۔ ہر کوئی دیوانہ وار اپنی دعوتوں کے گلدستے پیش کرنے کے لیے گلیوں اور بازاروں میں نکل آئے۔ لوگ ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ مرد اپنے جسموں پر ہتھیار سجا کر، صاف ستھرے اور اجلے کپڑے پہن کر آقا علیہ السلام کے جلوس کے آمد کی خوشی میں وہاں جلوس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، سعادتیں حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے لبوں پہ یہ ترانے تھے: آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تختاں دی چاہت نہیں، زر مال دی حاجت نہیں، ایک دید تیری دی بھوک سانو وچ قدماں دے رکھوے۔ حضور کی دید کے پیاسے مشتاقانے جمال مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے سڑک کے دونوں جانب ادب و عقیدت سے صفے باندھے، احترام کی تصویریں بنے، پلکیں سجائے، پلکیں بچھائے، آقا علیہ السلام کے آمد کے مبارک جلوس پر دیدہ دل نثار کر رہے تھے۔ عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑی اظہار تشکر کے پھول برسا رہی تھی۔ حوا کی بیٹیوں کا نجات دہندہ ان کے شہر کو عزت افزائی کی خلعت فاخرہ سے نواز رہا تھا، اور وہ سلاموں کی ڈالیاں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھیں۔ بچے، نوجوان اور بوڑھی عمر کے، ہر عمر کے طبقے کے لوگ، جن کا ہر لمحہ حضور علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں تھا، آج محبوب دو عالم کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ مدینہ طیبہ کے تمام راستے، گلیاں اور بازار کا دیدار کرنے والوں سے بھر گئے۔ مدینہ کے سب راستے آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں سے بھر چکے تھے۔ ہر طرف شاکان مصطفیٰ کا جم غفیر تھا۔ اور پھر آج کے دور میں اگر کہا جائے کہ سونا آقا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، جن کو سمجھ نہ آئے وہ آج سے 2500 سال پیچھے چلے جائیں نا۔
وہ اس مبارک جلوس کو دیکھ لے نا، وہ اس مبارک جلوس کو دیکھ لے، وہ میرے آقا کی آمد کا 1500 سال پہلے کا جلوس دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، بچے اور بچیاں، بوڑھے اور بڑے، نوجوان، ہر طرح کے، ہر طبقے کے لوگ میرے آقا کی آمد پر خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، مرحبا کی صدائیں ان کے لبوں پہ جاری تھی، اور یہ صدائیں اس قدر بلند تھی کہ پورا مدینہ الرسول گونج رہا تھا، ان صداؤں سے گونج رہا تھا۔ مدینہ طیبہ کا ہر فرد خوش تھا، ہر فرد خوش تھا، ہر خاتون خوش تھی، ہر بچی خوش تھی، ہر بہن خوش تھی، ہر ماں خوش تھی، ہر بچہ خوش تھا، ہر بیٹا خوش تھا، ہر نوجوان خوش تھا، ہر بوڑھا خوش تھا، سب لوگ خوش تھے، ذرہ ذرہ خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ پردے دار عورتیں اپنے مکانوں کی چھت پر سے حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہتی جا رہی تھیں کہ ہم نے آج تک زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا، ایسا منظر نہیں دیکھا، ہم نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار، ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا جیسا منظر آج دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، سرکار نو چیتے کر کر کے بس نیر وہاندیاں گزر گئی، جیسے خاک نصیباں والی تے ٹریا سلطان رسولاں دا، او خاک تصور وچ چم چم اکھیاں تے لوندیاں گزر گئی، او خاک تصور وچ چم چم اکھیاں تے لوندیاں گزر گئی۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سب سے برگزیدہ رسول، سب سے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ کے لاڈلے حبیب کی سواری خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہی تھی۔ دل کی امواج پر محبت و عقیدت کے سفینے رواں دواں تھے۔ آج سے یہ شہر آج سے یہ یثرب شہر رسول بن گیا تھا، مدینہ النبی بن گیا تھا، مدینہ الرسول بن گیا تھا، مدینہ منورہ بن گیا تھا۔ پورا مدینہ منورہ بقعہ نور بنا ہوا تھا، ہر قدم پر خوشبوؤں کے قافلوں نے ڈیرے لگا رکھے تھے، ہر جگہ پر خوشبوؤں کے قافلے وہ جناب مسلط ہو چکے تھے، قبضہ کر چکے تھے، قابض ہو چکے تھے۔ کائنات کی عظیم ہستی کی سواری خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر شخص کی خواہش، ہر شخص کی کوشش کہ شان والا محبوب میرے گھر آ جائے، یہ نورانی مہمان میرے گھر میں جلوہ گر ہوں، میرے گھر چراغاں ہو جائے، اللہ میرے گھر چراغاں ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لوگ بڑھ چڑھ کر اپنی کوششوں میں لگے تھے، اونٹنی کی مہار پکڑ لیں اور مہمان ذی وقار کو اپنے گھر لے جائیں۔ جس جس محلے سے، جس جس گلی سے، جس جس بازار سے، جس جس چوک سے، جس جس چرستے سے آقا کا گزر ہوتا، وہاں کے رہنے والے حضور کی ناکہ سواری کی مہار تھام لیتے اور انتہائی ادب و عقیدت کے ساتھ عرض پیش کرتے، سونیا پیر صاحب کیا عرض ہوتی؟ ہر کوئی عرض کرتا ہے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہم آپ کو انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ رکھیں گے، اور یا رسول اللہ ہم اپنے اہل و عیال مال و جان سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جانے دو عالم ان کے والہانہ جذبات سے خوش ہوتے اور انہیں خیر و برکت کی دعاؤں سے نوازتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے تھے، دعوہا فإنہا مامورا، اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ کے حکم سے جا رہی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی سارے لوگ بے چین ہو کر پیچھے ہٹ جاتے۔ خود بھی اونٹنی کو کسی مخصوص سمت نہیں لے کے جا رہے، بلکہ مہار چھوڑ دی گئی، ڈھیلی چھوڑ دی گئی۔ اونٹنی خود بخود چل رہی ہے اور وہ اپنی مرضی سے چلی جا رہی ہے۔ آخر کئی محلوں سے گزرتی ہوئی بنو نجار پہنچ گئی، اللہ اکبر، بنو نجار پہنچ گئی، اور جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہائش پذیر تھے، اس کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ پھر دھیمی سی آواز نکالی، زبان حال سے وہ اونٹنی کہتی ہوگی نا آقا آپ کو جہاں پہنچانے کا مجھے پروردگار عالم نے حکم دیا تھا، میں وہاں پہنچ چکی ہوں، یہ وہی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سونے یہ وہی جگہ ہے، اللہ اکبر۔
ہر کوئی سرکار کو اپنے گھر بلانے کا متمنی تھا۔ مجھے کہنے دیجئے، سونا آ گیا کملی دی جھمب مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے، سونا آ گیا کملی دی جھمب مار کے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ، جب دیکھا کہ ان کی قسمت جاگ پڑی ہے اور کائنات کی سب سے محبوب ہستی ان کے دروازے کے سامنے جلوہ افروز ہے، جانے دو عالم کی میزبانی کا لازوال شرف انہیں حاصل ہو رہا ہے، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں آگے بڑھے، صدیوں پرانے بے رنگ خواب ان کے قلب و ذہن پر آنے لگے، جو 1000 سال سے خواب و خیال دیکھے تھے، وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے، میرا تخیل یہ کہتا ہے، میرا تصور یہ کہتا ہے، میرا ذوق اور شوق یہ کہتا ہے، ہوا مہکی مہکی فضا لہکی لہکی، چمن میں ہمارے حضور آ گئے ہیں، مبارک ہو لوگو، مبارک ہو لوگو، ہمارے شہر میں حضور آ گئے، غلاموں کے ملجا، کنیزوں کے ماوا، اسیروں کے حامی، یتیموں کے مولا، غریبوں کے والی، فقیروں کے داتا، جہاں کے سہارے حضور آ گئے ہیں، ہوا مہکی مہکی فضا لہکی لہکی، چمن میں ہمارے حضور آ گئے ہیں۔ شاہ یمن طبال حمیری بادشاہ نبی پاک کی شرف میزبانی کا جو 1000 سال پہلے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر سامنے نظر آ گئی تو شادمانی اور مسرت کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی لہریں ان کے رگو پے میں سرایت کر گئیں۔ آخر صدیوں بعد وہ لمحہ ان کے دل کے افق پر طلوع ہو ہی گیا۔ چشم زدن میں 1000 سال پہلے کی تاریخ ان کی نظروں میں گردش کرنے لگی۔ نسل در نسل وہ جس نبی محتشم کا انتظار کر رہے تھے، وہ پیکرے محبت، پیکرے فقر و غنا، منبع جود و سخا، پیکرے لطف و عطا، شب اسرا کے دلہا، بنفس نفیس جلوہ افروز ہو گئے۔ وہ رسول مکرم جو فخر آدم و بنی آدم ہیں، وہ معلم اعظم، وہ امام المرسلین ورحمت للعالمین، وہ ماہ جبیں، وہ ثروت اہل یقین، جنہیں خالق کائنات نے، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں رسول مکرم، حافظ و صادق، مزمل و مدثر، یاسین و طٰہٰ، ظاہر و باطن، اول و آخر کے اسماء گرامی سے یاد فرمایا ہے، جو ہادی دو عالم ہیں، جو ہر مخلوق کے ماوا و ملجا ہیں، وہی محبوب رب العالمین ہیں، وہی شفیع معظم ہیں، اور وہی پیغمبر انقلاب اور خدا کا انتہا بلا جواب ہیں۔ انہی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے، اور آسمانی ہدایت کے سلسلے کو پائے تکمیل تک انہی کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، اور قیامت تک وحی الہی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہر زمانہ انہی کا زمانہ ہے، ہر زمانہ انہی کا زمانہ ہے۔ کہنے دیجئے نا، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، جدو ول اثر کہہ کے تے سارے جھگڑا مکا چھڑیا، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے شوق کا عالم کیا ہوگا؟ ایک عجیب کیف و سرور کی مستی میں سرشار ہو کر نبی پاک کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اور سرور کون و مکان کا سبانِ سفر اٹھایا اور محبوب کو اپنے گھر لے آئے۔ دنیا کی عظمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، اپنے دامن کشکول میں سمیٹ کر معمور کر لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی جبین نیاز بارگاہ خداوندی میں شکرانہ پیش کرتے ہوئے جھک گئی، یا اللہ آج تو نے ایک ذرے کو رشک صد آفتاب بنا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر میں لا کے رکھ دیا۔
قبیلہ بنو نجار کے بہت سے افراد بھی امیدوار تھے کہ شاید جانے دو عالم ہمارے ہاں قیام فرمانے پر راضی ہو جائیں، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، جدھر آدمی کے سامان ہو ادھر ہی مہمان بھی ادھر ہی جاتا ہے نا جدھر اس کا سامان ہو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میزبانی کا لازوال شرف عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو آراستہ اور پیراستہ کیا، سجایا۔ لوگوں نے گھروں کو سجایا، گلیوں کو سجایا، مکانوں کو سجایا، دکانوں کو سجایا، ہر بازار سج گیا۔ اللہ اکبر۔ سجایا کس لیے؟ اس لیے کہ سونا ہمارے گھر آ جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے دل میں کہتے ہیں میں تو کمزور ہوں، میں تو غریب ہوں، آپ میرے گھر میں کیسے قیام فرمائیں گے؟ اسی سوچ میں بیٹھ کر آنسو بہا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی ناکہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ساروں نے تو سب کچھ سجایا ہے تو میں نے سجایا کوئی نہیں، میرے گھر سرکار کیسے آئیں گے؟ ناز کرن چوڑے والیاں تے او دتکاریاں جاون، عاجز ہوون جے چکڑ پریاں تے قرب حضوروں پاون۔ جس جگہ میرے نبی کی اونٹنی رکی اسی جگہ پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی۔ اسی بنا پر شیخ زید الدین فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں بلکہ سرکار اپنے ہی مکان میں تشریف لائے تھے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ یہ مکان 1000 سال پہلے سچے عاشق رسول طبہ الحمیری نے بنوایا تھا۔ اس عاشق درد مند کے دل کی یہ آرزو تھی کہ محبوب دو عالم اس گھر میں قیام فرمائے۔ آج یہ درد مند فریاد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ زمان و مکان کے فاصلے مٹ چکے تھے۔ نبی محتشم کی ناکہ وہیں رکی جہاں 1000 سال پہلے رکنے کا اللہ کریم نے بادشاہ طبہ حمیری کے ذریعے انتظام فرمایا تھا۔ یہ مکان در حقیقت آپ ہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ابو ایوب انصاری کا قیام صرف آپ کی تشریف آوری کے انتظار کے لیے تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آرزویں پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ حافظ صاحب، کتنے عظیم لوگ ہیں وہ جن کی خواہشیں اور دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہیں۔ طبہ الحمیری بادشاہ اور اس کے 400 ساتھی کتنے عظیم تھے، کتنے سعادت مند تھے۔ 1000 سال نبی علیہ السلام کے انتظار میں گزار دی اور 10 صدیوں پر محیط طویل فاصلے نہ ان کی آرزوؤں میں کمی کر سکے اور نہ ان کے ارادوں کو متزلزل کر سکے۔ 1000 سال انتظار کے لمحے کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے جو محبوب کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ انتظار میں تو لمحات مہینے اور مہینے سال بن جاتے ہیں اور سال صدیاں لگتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی عظمت کو، ہمت کو، جرت کو سلام جنہوں نے انتظار محبوب میں صدیاں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ آخر کار ان کی اولاد سعید نے وہ مقام بلند حاصل کیا جس کی لیے دنیا ترستی ہے اور عبدالآباد تک ترستی اور تڑپتی رہے گی۔ اہل مدینہ انتظار کرتے رہے لیکن انتظار کا وقت ختم نہ ہوا، کیونکہ انتظار ہی ان کی معراج تھا اور انتظار ہی ان کا مقصود اور نصب العین تھا۔ ان کے انتظار کا منظر اور نقشہ اگر پیش کروں نا، اجازت دیں آپ تو تمہیں پیش کروں؟ جی سر۔ آوے ماہی تے کسد پئی مارا تے بے کلے ویلے دی کھڑی ہاں، ہجر تیرے وچ دیگر ہو گئی، میریاں سڑن پیران دیاں تلیاں جلت لالو مینو چنگیاں ڈسیواں، تیرے پاک شہر دیاں گلیاں، شام علی بیٹھی شامی اڈیکاں تے واوا شاماں کیتیاں بھلیاں۔ آخر وہ ویلا آ گیا اور وہ سب اپنی مرادیں پا گئے۔ ہر ایک کو مقصود مل گیا جن کے انتظار میں سال ہا سال صدیاں بیت گئیں۔ اہل مکہ کی قسمت دیکھیے کہ ان کے گھر میں چاند نکلا، لیکن اس کی روشنی سے اہل مکہ کی آنکھیں چندھا گئیں، اور ادھر وہ اہل مدینہ سرکار دو عالم کے انتظار میں عشق و محبت کی بلندیوں میں ایسے سرفراز ہوئے کہ اپنے منتہائے مقصود کو پہنچ گئے۔ طبہ حمیری بادشاہ کا خط جو وقت کے سب سے بڑے عالم جناب شامول کی تحویل میں دیا گیا تھا،
نسل در نسل وہی خط حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا۔ ابو ایوب انصاری جناب شمول کی 21ویں پشت میں تھے۔ یہ خط نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ابو یعلا انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو یعلا انصاری کی خط دے کر سرکار کی خدمت میں بھیجا، جاؤ جلدی سے بارگاہ رسالت میں جلدی سے خط پیش کرو۔ ابو یعلا نے اس سے پہلے حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ ابو یعلا دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر مجھے پہچان لیں گے۔ پیر صاحب گل بڑی وچ مزیدار ہے۔ ابو یعلا انصاری سوچدا جا رہا سی کہ وہ خط لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گا تو بھلا وہ پہچان لیں گے، اگر سچے ہوئے تو پہچان لیں گے۔ جب وہ پہنچا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا انتا ابو یعلا، تم ابو یعلا ہو؟ ابو یعلا انصاری نے عرض کی کرتے ہیں نام، جی ہاں جی حضور میں ابو یعلا ہوں۔ نبی غیب دان نے ارشاد فرمایا شاہ یمن طبع حمیری بادشاہ کا خط تمہارے پاس موجود ہے، وہ خط لاؤ۔ اللہ اکبر، ہمیں پیش کرو۔ ابو یعلا انصاری سراپا حیرت بن گیا، سوچوں میں ڈوب گیا۔ ابو یعلا انصاری حیران و پریشان تھا کہ جس ہستی نے میرے آنے کا مقصد اور میرے دل کا حال اور میرا نام بھی معلوم کر لیا، یہ عظیم الشان ہستی کون ہے؟ ابو یعلا انصاری کی نگاہیں چہرہ والضحیٰ پہ جم گئیں۔ زیارت کے مزے لوٹ رہا تھا اور دل میں حیرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اور میرا دل اس کو لکھتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سوچ رہا تھا کہ یہ مجسمہ حسن و جمال، پیکر حسن و جمال، بے مثل و بے مثال ہستی کون ہے اور آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ابھی یہ باتیں ابو یعلا انصاری کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی کہ روح کائنات پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، والی زبان جنبش فرماتی ہے، ہونٹ مبارک حرکت میں آتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو یعلا انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لاؤ وہ خط پیش کرو۔ ابو یعلا انصاری نے محبوب کی بارگاہ میں خط پیش کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا خط کھولو اور پڑھ کے سناؤ۔ خط کھولا گیا، لکھا ہوا ہے اخی مصطفیٰ داماد مصطفیٰ مولا علی شیر خدا نے جو خط طبع الحمیری بادشاہ کا تھا، اس تاریخی خط کو پڑھ پڑھ کے سناتے جا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام اس خط کے الفاظ کو سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اپنی زبان اقدس سے 3 مرتبہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا مرحبا بے طبع الاخی صالح، مرحبا میرے نیک بھائی طبع تمہیں خوش آمدید، مرحبا میرے نیک بھائی طبع کو جی آیا نو۔ طبع الحمیری بادشاہ سرفراز بلند ہوا، اپنی منزل مقصود کو پا گیا اور کائنات میں ایک منفرد مقام کا حامل ہوا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طبع حمیری نے جو بادشاہ نے خط لکھا تھا، امام بن یوسف الصالحی، انہوں نے وہ اشعار لکھے ہیں جو شاہ یمن نے اپنے خط میں تحریر کیے تھے۔ طوالت کے خوف سے ان اشعار کا آسان اردو ترجمہ وہ میں تھوڑا سا پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ بات بہت طویل ہو گئی۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو تمام روحوں کو پیدا فرمانے والا ہے اس کے سچے رسول ہیں۔ اگر میری زندگی نے وفا کی، میں نے حضور کا زمانہ پا لیا تو میں سرکار کا معاون بنوں گا اور چچا زاد بھائی کی طرح سرکار کی ہر موقع پر مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میں وہ خط جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، سرکار نے سن لیا، سرکار خوش ہوئے، اور ان الفاظ پر تو بڑے ہی خوش ہوئے آقا علیہ السلام کہ جس وقت ایک وقت آیا جب اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، حق و باطل پہلی جنگ، غزوہ بدر کے موقع پر جب آقا علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین سے اجلاس فرمایا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا ہاں بھئی کیا پروگرام ہے؟ تو فدا کا امی و ابی یا حبیب اللہ، سونے محبوبہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جواب آگے سے یہ ہے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو ہم آگ میں بھی کود جائیں گے
اور اگر آپ حکم فرمائے تو ہم سمندروں میں چھلانگے لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں جو یہ کہہ دیں آپ اور آپ کا خدا جانے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہاں انتظار کرتے ہیں اتنی محبتوں کے اور جوش و جذبے کے بے مثل نذرانے انصار نے کملی والے کی بارگاہ میں پیش کیے، اس لیے انصار کا یہ خوبصورت لقب اہل مدینہ کو نصیب ہوا۔ سرور کون و مکان کے لیے جو مکان تھا یہ 2 منزلہ تھا۔ نچلی منزل میں آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا خود، اور اوپر والی منزل حضرت ابو ایوب انصاری کے لیے چھوڑ دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، سونیا یہ بات مجھے برداشت نہیں ہو سکتی کہ آپ نیچے والی منزل میں رہیں، میں اوپر رہوں، مہربانی فرمائیے، کرم نوازی فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ایوب، نچلی منزل میں ہمیں بھی آسانی رہے گی اور ہم سے ملنے والوں کو بھی سہولت رہے گی، اس لیے ہم نیچے والی منزل میں رہائش رکھتے ہیں اور آپ اوپر والی منزل میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری خاموش ہو گئے، مگر دل کا کیا کرتے، جس دل کے ایک ایک دھڑکن میں عقیدتیں اور محبتیں اکٹھی تھی۔ وہ محبت و ادب کے ہاتھوں مجبور ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو حکم ہوا سن کے اوپر چلے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جب بلائی منزل پر چڑھے تو اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اوپر والی منزل میں رہیں اور سرکار نیچے رہیں۔ وہ کائنات کی اتنی عظیم ترین ہستی کہ ان پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ملائکہ حاضری کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کی رہائش اوپر والی منزل میں ہونے چاہیے۔ ساری رات میاں بیوی اسی موضوع پہ بحث کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اوپر گھر میں چلنے لگتے تو کہتے ہم اوپر اور سرکار نیچے۔ رات کو اٹھے اور بیوی کو جگایا اور ایک گوشے میں سمٹ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات تو کارکنان قضاء و قدر بھی شاید اس رات حضرت ابو ایوب انصاری کے ازمائش پر تلے ہوئے تھے کہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور چھت پر پانی پھیل گیا۔ ابو ایوب انصاری نے خطرہ محسوس کیا کہیں یہ نہ ہو میرے محبوب پر ٹھنڈے پانی کے قطرے گر جائیں۔ فوراً اپنی رضائی، اپنا لحاف، اپنا گدا سارے پانی کے اوپر ڈال دیا اور وہ سارا اس کو قطرہ قطرہ سمو لیا تاکہ کوئی قطرہ نیچے نہ جائے۔ عقیدتیں دیکھیں آپ۔ پوری رات اس پریشانی میں گزار دی، دونوں میاں بیوی کو ایک لمحہ بھی سکون نہ ملا۔ صبح ہوئی، پھر عرض کی، یا رسول اللہ سونیا، یا رسول اللہ حبیبہ سونیا، ترس کر آ جا طبیبہ سونیا۔ پھر صاحب پھر عرض کی، سونیا، یا رسول اللہ حبیبہ سونیا، ترس کر آ جا حبیبہ سونیا، تو سوالی نو نہیں خالی موڑدا، المدد یا کالی کملی والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے وہی سابقہ وجہ بتائی، فرمایا نیچے رہنے کو ترجیح اس لیے دی ہے ابو ایوب انصاری کہ لوگوں کو ملنے میں آسانی رہے گی اور ہمیں بھی آسانی رہے گی۔ جس گھر کی زیر منزل اللہ کے محبوب رہتے ہوں اس کی بلائی منزل پر چڑھنے کی ابو ایوب انصاری کیسے جرأت کر سکتا ہے سونیا؟ بلا آخر ان کی بار بار گزارش پر آقا علیہ السلام بلائی منزل پہ تشریف لے آئے اور آپ نے بلائی منزل پر پھر قیام فرمایا اور نچلی منزل پہ حضرت ابو ایوب انصاری منتقل ہو گئے۔ مختار کل آقا علیہ السلام کے کھانے کی دعوت حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم رات کو تاجدار عرب و عجم کے کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوچتے، کیا حضرت ابو ایوب انصاری کیا سوچتے؟ کدی سوچدا سی میرے گھر تے کچھ نہیں کراں میں میزبانی میں کدھر نو جاواں، نہ گھر وچ کھجوراں، نہ خرچہ، نہ آٹا، نہ قالین کوئی جو تھلے بچھاواں۔ دو عالم دے والی نے فرمایا ہس کے پھٹے بوریے تے ہی میں خود بیٹھ جاواں۔ کملی والے ڈیرا جمایا مدینے تے ویکھن نو ہوراں بہشتاں چوں آئیاں، اے سردار چمکے مقدر مدینے دے تے بچیاں نے رل کے دفاں بجائیاں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی ہمت کے مطابق کھانا تیار کر کے سرکار کی خدمت میں پیش کرتے۔ جب واپس جاتے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پھر عرض کرتے، سونیا کوئی چیز پسند آئی ہے، نہیں آئی تو کرم فرما دیں، پسند فرما لیں۔ تو میں مزید آپ سے یہ آگے بات کرتا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، وقت ملا تو انشاءاللہ پھر اگلی بات جو ہے جو سرکار کی دعوتیں کی گئی، صحابہ اکرام نے کیسے ان کو مینج کیا اور مدینہ شریف کی جو مبارک زندگی تھی اس کی شروعات کیسے پھر ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو پھر ضرور اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔